اقوام متحدہ میں بھارت کا وہی پرانا راگ، مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دے کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ سشما سوراج سے کشمیر پر پاکستانی موقف کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو ایک بار پھر بلوچستان کا ذکر چھیڑ دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی مظالم سے صاف انکار کر دیا۔ Against human rights violations in my country. کا النگھن ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گی کہ جن کے اپنے I گھر can only شیشے کے say ہوں انہیں دوسروں پر that those پتھر نہیں accusing پھینکنے others of human rights violations would do well to چاہیے۔ ذرا introspect ایک بار بغل میں جھانک کر دیکھ لیں کیا and ہو رہا ہے see بلوچستان میں۔ what egregious abuses they اب وہ are خود کیا perpetrating in کر their رہے ہیں own وہاں؟ country. پاکستان نے بھارت کی تقریر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی کہتی ہیں متنازع علاقے کو اپنا قرار دینا مذاکرہ خیز ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے اس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ مذاکرات کے لیے شرائط عائد نہ کرنے کی بات بھی جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے کشمیری سراپا احتجاج، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور مودی کے خلاف نعرے بازی۔ سفارتی محاذ پر ناکامی کے بعد بھارت آبی جارحیت کی سازش کرنے لگا۔ وزیر اعظم مودی کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ طاس معاہدے پر غور، کہا خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ رو جیسی دشمن ایجنسیاں سازشیں کر رہی ہیں، رو کی وجہ سے بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے تیار نہیں، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا جرمنی میں کانفرنس سے خطاب۔ بھارت سامنے سے تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دشمن کے کئی روپ ہو سکتے ہیں۔ ہماری مسلح افواج پوری طرح چوکس اور ہر بار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، وزیر داخلہ چودھری نثار۔ مقبوضہ کشمیر میں شہید برہان وانی کے والد بھی سینہ ٹھونک کر میدان میں آ گئے۔ دہشت گرد پاکستان سے نہیں آتے، تاریخ بھگت سنگھ کی طرح برہان وانی کو شہید لکھے گا۔ مظفر وانی کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری، 80 دنوں میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 108 کشمیری شہید، 6000 سے زائد گرفتار۔ اننت ناگ میں دستی بم حملہ، 5 بھارتی فوجی زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر پاکستانی عوام میں شدید غم و غصہ، شہر شہر مظاہرے۔ یہ ابھی مودی کے پتلے کو آگ لگائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم رکوانے کے لیے عالمی برادری بھارت پر دباؤ ڈالے، سینٹ اور سندھ اسمبلی میں قراردادیں منظور۔ پاناما پیپرز کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن کی تشکیل کا بل سینٹ میں پیش، حکومت نے مخالفت کر دی، بل کمیٹی کے سپرد۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں جن کے نام ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انصاف نہ ملے تو واحد راستہ احتجاج ہی رہ جاتا ہے، ڈرائیونگ مارچ نہ کیا تو پاناما لیکس کا معاملہ دفن ہو جائے گا، روکا گیا تو رد عمل بھی شدید ہوگا۔ عمران خان نے صاف صاف بتا دیا، سیاسی جماعتوں کو احتجاج میں شرکت کی دعوت۔ نون لیگ نے عمران خان کی سابق اہلیہ کے گھر کے باہر احتجاج کیا تھا، اب برداشت بھی کریں، مولا بخش چاندیوں کی تنقید۔ سندھ اسمبلی میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کے لیے تحریک انصاف کی قرارداد مسترد، پاناما لیکس پر حکومتی قرارداد منظور۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں وزیر اعظم تحقیقات کا آغاز اپنے گھر سے کریں۔ ٹیکسلا پی پی صاحب کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار عمر فاروق کو تحریک انصاف کے عمار صدیقی پر برتری حاصل، غیر سرکاری نتائج کی آمد جاری۔ کراچی کا نظام میئر کے بغیر چلانے کا فیصلہ،
लोकल गवर्नमेंट काउंसिल एक्ट के तहत मामलात डिप्टी मेयर देखेंगे, नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी मेयर अरशद वोहरा कहते हैं शहर की सड़कों का हाल बुरा है, तामीर के लिए फंड्स भी नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ बयान और मीडिया हाउसेस पर हमले पर मुत्तहिदा बानी के खिलाफ सेनेट में मुजम्मती करारदाद मंजूर। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर का नाम तब्दील, नदीम नुसरत की जगह फारूक सत्तार का नाम दर्ज। नदीम नुसरत का नाम कैसे दर्ज हुआ, तहकीकात शुरू। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का भांडा फोड़ा तो नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, अजरा आफरीदी की दुहाई। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वो रिकॉर्ड मेरे इस भाई के हाथों खान साहब के हाथ इंक्वायरी के लिए जाए और शफाफ इंक्वायरी आपके जरिए हो। खान साहब, इस खातून को इंसाफ पहुंचाइए, ये एक टेस्ट केस है। परवेज रशीद कहते हैं वजीर आला परवेज खटक खातून टीचर से इंसाफ करें। थाना सब्जी मंडी इस्लामाबाद से गुज़िश्ता रात मिलने वाली लाश की शनाख्त अनम के नाम से हो गई। अनम एयरपोर्ट से टैक्सी में रवाना हुई थी। मौत गला घोटने से हुई, इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्चों को माजूरी से बचाने का अज़्म, मुल्क में 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी, लाखों बच्चों को हिफाजती खतरे पिलाए जाएंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान पहला मुबाहिसा आज होगा। मुबाहिसे को दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा अफराद बराह रास्त देख सकेंगे। आलमी जूता क्लब में एक और रुकन का इजाफा, भारत में रैली के दौरान एक शख्स ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर जूता फेंका जो उन्हें नहीं लगा।